إلى رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جناب صدر حکم طالبان اور عزیز ساتھیو، آج کے سالانہ پروگرام میں میری تقریر اور عنوان ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے دیں. حضرات، جب ہم چھٹی صدی مسیحی کے اختتام پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دنیا کے نقشے پر ہر چیز غلط، غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ نظر آتی ہے. پوری دنیا ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے علامات کا بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہر طرف ظلم و بربریت کا دور ہو رہا تھا. جور و ستم کے شعلے نگہدار محبت کو پسند کر رہے تھے. قتل و غارت گیری اور ظلم و استبداد کے ماحول میں اخلاق و کردار اور عدل انصاف کا تصور پھر گناہ بن گیا تھا، جس کا نقشہ شاید اس طرح کھینچا ہے: بدی کا زور تھا، محسوس حالت کی گھٹائی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بدلے. چنانچہ دنیا کی صورتحال میں ایک شخص ہدایت کا چراغ لے کر کھڑا ہوا، جس کی تعلیمات اور جس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا. خدا رب العزت نے ان کے اسوہ کاملہ کے بارے میں مومن کو ہدایت فرمائی اور فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ ان کا ہر عمل سارے عالم کے لیے اسوہ کاملہ اور نمونہ ہے. اور جو خود اپنے فطرت کے مقصد کا اعلان اس طرح فرمایا: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، اور دوسری جگہ فرمایا: انما بعثت معلما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ قلوب کا نقشہ قرآن نے اس طرح کھینچا ہے: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آدھی کا مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی، اسلام کی دعوت و تبلیغ، تزکیہ قلوب کا عمل، آیات اللہ کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی کامیابی کی خوشخبری اس طرح سے سنائی: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ وہ اعلان تھا جس کو سننے اور جس کا پیغام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا کے نقشے پر چھا گئے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات واضح کر دی: اگر تم اللہ کی رضا اور محبت چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا زیور بنا لو. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دے تو پھر تو ساری دنیا اس کے قبضے میں ہوئی اور آخرت میں بہتر انجام بھی کرتے رہا. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا: اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. چنانچہ صاحب اعلان تھا کہ جو ان تعلیمات کو اپنا لے گا اور اس پیغام کو قبول کر لے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دنیا ان کے قدموں میں ہوگی. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کو جن لوگوں نے اپنایا، جن پاکیزہ نفوس نے ان تعلیمات پر عمل پیدا ہو کر دکھایا، بہت تھوڑی مدت میں انہوں نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا. اپنی جوانمردی کے جوہر دکھا کر انسانوں کے جگر کو چھین کر اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پیش فرما کر اللہ رب العزت نے دنیا کے قدموں میں ڈال دی تھی. ان کے لیے صحرا کے جانوروں کو، سمندروں کی لہروں کو بھی مسخر کر دیا تھا. یہ ان تعلیمات کا نتیجہ تھا جو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا تھا. آج بھی دنیا اگر سوال چاہتی ہے کامیابی کی کہاں ہے، اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹ اپنے آنا پڑے گا. خاص طور سے پرفتن دور میں اگر مسلمان اپنے ظلم کو نہیں چاہتے ہیں تو اسے جناب نبوت سے چمٹنا پڑے گا. وہ نتائج جو صحابہ کرام نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، تاریخ ایک بار پھر ان نتائج سے برابر ہوگی انشاءاللہ. لہٰذا ترجیح بخشنے والے انسانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو زندگی کے ہر گوشے میں احکام خداوندی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اگر تم استاد و معلم ہو تو سنت نبی ولی انسانیت کی پیروی کرو. اگر تم حاکم و قاضی ہو تو بدو ہدایت کے سارا کو دیکھو. اگر تم قاضی ہو تو مکے سے شام کی طرف سفر
सच कहा है मशरिकी शायर अल्लामा इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे,